بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بہت سے لوگوں کے ہاں کہنے والے بھی اور سننے والے بھی دین کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں اگر ہماری نیت اچھی ہے تو کر گزرے. دین میں وہ بات ثابت ہے یا نہیں؟ جب ہماری نیت اچھی ہے تو اس کا کرنا بہت اچھا ہے. اور اس کے برعکس، اسی غلط فہمی کے برعکس ایک اور غلط فہمی بھی ہے کہ جب ہماری نیت اچھی ہے تو اچھی نیت سے دین کی کسی بات کو چھوڑ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضرات و خواتین، اور سب سے پہلے میں اپنے اپنے فائدے کے لیے اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں اور اپنے گھروں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے گرد و پیش میں اس حقیقت کو عام کریں کہ میرا اور آپ کا کسی بارے میں اچھی نیت کرنا اس عمل کو شریعت کا رنگ نہیں دے سکتا، اور نہ میرا اور آپ کا اچھی نیت سے کسی بات کو چھوڑنا اس بات کو شریعت سے نہیں نکال سکتا جو رب العالمین نے اپنی شریعت میں داخل فرمائی. میں آپ، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں ہم پر یہ مثال نہیں، اس سے دور چھوٹی مثال وہ بھی ہم پہ پوری نہیں اترتی. جو بڑی بڑی شان والے تھے اللہ کی شریعت میں ان کی مرضی بھی نہیں چلتی، شریعت میں مرضی تنہا عرش والے رب کی چلتی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک واقعہ قرآن کریم سے بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا عرض کیا جا چکا ہے، اور ایک واقعہ سیدنا عثمان بن ملعون رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا جا چکا ہے. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں جو ممکن ہو اللہ کی توفیق سے اس کو سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. شاید اللہ کریم مجھ ناکارے کو اور آپ سب حضرات و خواتین کو اس غلط فہمی سے اور اس کے دونوں پہلوؤں سے نجات دے دے. آج کے سبق کا پہلا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. 3 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا. اور یہ بات نوٹ فرما لیجیے، حضرات صحابہ کا امہات المؤمنین کے پاس آنا وہ نہ تھا جو آج شریعت کو توڑتے ہوئے گھروں میں رواج پا چکا ہے. 22ویں پارے میں اللہ کریم نے حضرات صحابہ کو ادب سکھلایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے
کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے. یہ نہیں حجرہ مبارک میں صحابہ آ جائیں، ایک طرف بی بی مطہرہ وہ بیٹھی ہیں اور سامنے صاحب نانا. یہ نہ تھا. جو ثابت ہے سنت سے، لوگ آتے مسجد میں ٹھہرتے اور حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کے اپنا سوال عرض کرتے، اندر سے ہماری مائیں انہیں جواب دیتی. اور یہ طریقہ ہی ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہ طریقہ ہی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے، اگر ہم بگڑے اندھے بگڑے نہ بنے تو ہم جانتے ہیں اس کے نتائج کیا ہے. تو خیر، انہوں نے سوال کیا، امہات المؤمنین نے ان کے سوال کا جواب دیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں. انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا جانا. فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خبر دی گئی تو گویا کہ انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا جانا. اور یہ تھوڑا جاننا گستاخی کی بنا پر نہ تھا، معاذ اللہ. کس وجہ سے تھا؟ انہوں نے خود بیان کیا، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ ہے. وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہوا ہے. یعنی وہ جتنی عبادت بھی کریں ان کے لیے تو وہ بہت کافی ہے، لیکن ہمارا معاملہ چونکہ ہمارے گناہ معاف نہیں، ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ عبادت کریں. اب تینوں صحابہ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے. ایک کہتا ہے اما انا فاصلی اللیل ابدا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، یعنی ساری رات تہجد میں گزاروں گا. یاد فرما لینا کہ ہم نے پھر پلٹنا ہے بات کے سمجھنے کی. وسیم صاحب جی سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے نے کہا اما انا فاصوم الدہر، اما انا فاصوم الدہر ولا افطر، جہاں تک میرا تعلق ہے سارا زمانہ روزے رکھوں گا، یعنی نفلی روزے رکھوں گا اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں خواتین سے جدا رہوں گا، دور رہوں گا، کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے شرح میں، اس لیے تاکہ میں عورتوں سے دور رہ کے ان سے نکاح نہ کر کے خوب توجہ دل جمی اور دھیان سے اپنے رب کی عبادت کر پاؤں. دیگر روایات میں تفصیل ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیویوں نے تینوں صحابہ کا قصہ عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابہ کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم نے یہ بات کہی. اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو
اللہ تعالیٰ کی قسم، اور آپ قسم نہ بھی کھائیں، آپ کی بات سچ ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، یقیناً میں تم تمام سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور تم تمام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہوں۔ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، یعنی نفی، اور نفی روزہ چھوڑتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، نماز پڑھتا ہوں، یعنی نماز تہجد رات کو پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے خواتین سے شادی بھی کر رکھی ہے۔ اب دو قسم کے اعمال ہیں، تین جو صحابہ نے بیان کیے اور تین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور صحیح مسلم کی روایت میں دو اور اعمال کا ذکر ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ ان تین میں سے ایک نے تو یہی کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، ایک اور نے کہا لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤں گا؟ تشریح یہ ہے، اس لیے نہیں کھاؤں گا تاکہ مزاج میں اعتدال رہے، شہوت کم از کم ہو، اور خوب خوب اللہ پاک کی عبادت کروں۔ تیسرے نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا، تاکہ شرع یہ ہے کہ نہ بستر پر سوؤں گا نہ خرگوش کی نیند سوؤں گا۔ زمین پہ سویا فوراً اٹھ گیا۔ تو 5 اعمال صحابہ کے، اور اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اپنے اعمال صحیح بخاری کی روایت میں بیان کی۔ اب میرے ساتھ ان اعمال کا آپس میں ظاہری موازنہ مقابلہ فرمائیے۔ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ ساری رات انگلیاں نکالیے دونوں طرف۔ اسامہ جی اٹھا سکتے ہو کہ نہیں انگلیاں؟ ایک طرف ساری رات کی عبادت، اور اس کے ساتھ دوسرے صحابی نے یا اسی صحابی نے کہا بستر پہ نہیں سونا۔ اور ادھر کیا ہے؟ تہجد بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ اب ان دونوں میں سے بظاہر کا لفظ بول رہا ہوں، دونوں میں سے بظاہر کون سا بڑا عمل ہے؟ اللہ کے لیے بستر سے دور رہنا، اللہ کے لیے ساری رات تہجد پڑھنا۔ دوسرا عمل، صحابی نے کہا میں ساری زندگی ہمیشہ نفلی روزے رکھوں۔ عبدالغفار جی انگلیاں اٹھائیں۔ ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا۔ برشتہ صاحب کدھر ہے مصطفیٰ؟ ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، اور ادھر کیا ہے؟ نفلی روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ دونوں میں سے، دونوں قسموں میں سے ظاہراً کون سی صورت بڑی ہے کہ ساری زندگی نفلی روزے رکھنا؟ تیسری، اس نے کہا کہ میں، اور اس نے نہیں، انہوں نے کہا، صحابی نے، شان والے ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ساری امت اس وقت کی اکٹھی ہو جائے ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا میں خواتین سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟
تاکہ خوب عبادت کی. اور ادھر کیا ہے؟ میں شادی کرتا ہوں. صحابہ کے رضی اللہ عنہم اعمال بظاہر بہت بڑے، اور صحابہ ہیں کون؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے ڈاکٹر صاحب. رب ذوالجلال گواہ ہے، پوری مسجد میں نہیں، پوری امت میں اس وقت کسی کی نیت کے بارے میں حتمی بات کوئی نہیں کہہ سکتا. اور صحابہ کے بارے میں اللہ کریم نے قیامت تک کے یہ گواہی دیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرات و خواتین پوری توجہ فرمائیے. اگر میں آپ یہ بات آج سمجھ کے چلے گے انشاءاللہ آدھا دین ٹھیک ہو جائے. وسیم جی سمجھ آ رہی؟ آدھا دین ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. نیت شاندار، اعمال بظاہر بہت بڑے، اور ان تینوں یا پانچوں کے بارے میں فیصلہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا فیصلہ روئے زمین پر کسی عدالت کا نہیں. رجسٹر صاحب 100 سپریم کورٹ مل جائے، عدالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنتی. کیا فیصلہ صادر فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، آئیے اب چشمہ کیجئے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی ساری رات سو بغیر ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بارے میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کیا ہے؟ فلیس منی. اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عمل دیکھیے اور نیت کی گواہی دیکھیے، اللہ سے بڑی گواہی کسی کی ہے؟ اور نتیجہ دیکھیے کیا ہے؟ فلیس منی، اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں. وہ شخص جو سارا سال نفلی روزے رکھے اور نیت صاف ستھری ہو، اس کے بارے میں کیا ہے؟ فلیس منی. اس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس نے خواتین سے عبادت کی غرض سے شادی نہ کی، نیت صاف ہے، صرف عبادت کی نیت ہے، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. نوید جی بات بازی ہو رہی ہے بیٹا. ہمارا سبق کیا چل رہا ہے؟ میری آپ کی، ڈاکٹر صاحب میری آپ کی نہیں، پوری سب کی نیت مل جائے. جو بات شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت نہیں بنا سکتی، اس کو شریعت نہیں بنا سکتی. شریعت وہ ہے جو رب کی کتاب میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اہل حدیث کے جو بہت بڑے لوگوں کی نگاہ میں گناہ ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہی. اہل حدیث کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا بہت کافی، بہت کافی ہے. اس سے آگے بڑھنا اس میں خیر، اور جو بڑھتا ہے اس کی مرضی، ہم نہیں بڑھیں گے. آئیے اسی غلط فہمی کا دوسرا پہلو، وقت پھر ہوا چاہتا ہے جو ہو سکے وہی بیان کریں گے انشاءاللہ.
اسی غلط فہمی کا دوسرا پہلو کہ دین کی کسی بات کو جو ثابت شدہ ہے اپنی عقل سے خیر کا نام دے کے دین سے نکالنا، یہ نکالی جاتی ہے کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ، گھر گھر یہ عذاب آیا ہے۔ بعض لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، سمجھتے رہے، ہم کسی کی عقل کے مالک تو نہیں، لیکن اپنی عقلوں پر بھی کسی کو مسلط نہیں کرتے، کوئی بھی ہو۔ اللہ ہماری عقلوں پر کتاب و سنت کو مسلط رکھے، اور لوگ چھوٹی باتیں کہتے رہیں، ہمیں کسی کی کیا ہے؟ آکسیجن اللہ کی کھاتے ہیں، پانی اللہ کا پیتے ہیں۔ کتنے لوگ داڑھی منڈوانے کے لیے کہانیاں بناتے ہیں، کتنے لوگ اور بیویاں حجن بیویاں اپنے خیال میں رابعہ بیویاں پردے کی دشمن، پردہ دیکھا ہوتا ہے، تقوی یہاں ہے۔ کتنی باتیں، اب وہ مثالیں بیان کرنی شروع کروں تو ایک مکمل افسوسناک کہانی ہے کہ نہیں؟ آئیے، ہمارے پاس صرف 3 یا 4 منٹ ہیں، دل چاہتا تھا تفصیل سے عرض کروں، لیکن انشاءاللہ وقت کی پابندی کروں۔ ایک واقعہ، اور وہ بھی اختصار سے، حضرات ائمہ ابن ابی شیبہ، دارقطنی اور ابن حزم تینوں نے روایت کیا، جناب قاسم جناب صدیق کے پوتے رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے۔ ایک چور آیا عدالت صدیق میں رضی اللہ عنہ، 2 دفعہ چوری کر چکا ہے، ایک دفعہ ہاتھ کاٹا گیا، ایک دفعہ قدم کاٹا گیا۔ اور امام بہقی کی روایت میں ہے، صفیہ بنت ابی ابی رحمہ اللہ روایت کرتی ہیں، جناب صدیق یہ سوچ رہے ہیں اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کے استنجا کے لیے، طہارت کے لیے اور دیگر ضروری مفید کاموں کے لیے ان کا رجحان یہ ہے کہ دوسرا ہاتھ نہ کاٹا جائے، قدم کاٹا جائے۔ امام بہقی کی روایت میں ہے، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ ان کا فیصلہ سنتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹیں، قدم کاٹ دیں۔ عرض کیا، لا والذی نفسی بیدہ لتقطعن یدہ الاخری، نہیں۔ اور امام ابن ابی شیبہ، دارقطنی اور ابن حزم کی روایت میں السنت الید، سنت کیا ہے؟ تیسری چوری میں بولو دوسرا ہاتھ کاٹنا، تیسری چوری میں دوسرا ہاتھ کاٹنا۔ اور جناب صدیق، پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے، خان صاحب جی بات واضح ہے؟ سنت کیا ہے؟ درانی صاحب بات واضح ہے؟ سنت کیا ہے؟ تیسری چوری میں دوسرا ہاتھ کاٹا جائے۔ جناب صدیق کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کی بجائے قدم کا۔ کیوں؟ استنجا میں، طہارت میں آسانی ہو، دیگر مفید کاموں میں آسانی ہو۔ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ اور کون نیت کر رہا ہے؟ جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں اس کے احسانات کا بدلہ دے چکا۔ ابو بکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میرا اللہ ہی ان کو بدلہ دے۔ صدیق کی شان کتابیں ہیں، لیکن ان کے دستے راست، اور آج کی زبان میں سینئر منسٹر جناب فاروق کہتے ہیں نہیں،
لا والذی نفسی بیدہ لتقطعن یدہ الاخری، نہیں اللہ کی قسم درانی صاحب، اس کا یقیناً ضرور دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ ارضا، اللہ ان کی نور قبر سے بھرے، اور ہم نالائکوں کو ان کی شدید محبت، اور قیامت میں ان کے پیچھے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کہاں وہ کہاں، ان کے پیچھے پیچھے جائیے۔ کیا کرتے ہیں؟ صدیق ہونے کے باوجود، جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخلہ کی بشارت سننے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور آنکھوں میں سے ایک ہونے کی بشارت سننے کے باوجود، آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے صدیق خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنے فیصلے کو ختم کرتے ہیں، سنت کی تابعداری کرتے ہیں۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں، چھوڑے اپنے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے، چھوڑے اپنے آپ کو، میں آپ ہیں کیا؟ کوئی حیثیت ہے ہماری؟ گھر میں کوئی مانتا نہیں اور دین میں آ کے شیخ الاسلام بن گئے۔ دین وہ ہے جو اللہ پاک نے کتاب و سنت میں دیا ہے۔ کسی کی اچھی نیت اگر ہو، اچھی نیت، اب پتہ نہیں، اچھی نیت بھی ہو نہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے نہ کمی کر سکتی ہے۔ اللہ اسی دین پر ثابت رکھے، اسی پر موت آئے اور اسی پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ آخر دعوانا عن الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، دین بہترین، اتنا بہترین کہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ دین بہترین کیفیت میں مکمل ہے، کسی کو کسی نیت سے نہ اس میں کمی کی اجازت ہے نہ اضافے کی۔ اللہ ہمیں اسی دین پر رکھے، اسی پہ چلائے، اسی پہ موت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔